محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین وہ معزز رکن پارلیمنٹ مخاطب فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر سید سمیع الدین احمد منمی سجادہ نشین خانقاہ منامیہ، صدر شعبہ عربی اورینٹل کالج پٹنہ بہار، مولانا مفتی نظام الدین جامعہ اشرفیہ یو پی حیدر، جناب نثار آغا صاحب، جعفر حسین معراج صاحب، صدر استقبالیہ جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، معزز حاضرین اکرام، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں ہمارے مہمان جو پٹنہ سے ڈاکٹر سید شاہ سمیع الدین احمد منمی سجادہ نشین خانقاہ منمیہ تشریف لائے، اور مفتی نظام الدین صاحب کا جو جامعہ اشرفیہ مبارک پور تشریف لائے ہیں۔ بھائی صاحب آپ لوگ بیٹھ جائیے، ذرا بیٹھ جائیے، آپ لوگ پورے بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ میرے عزیز ابھی رک جائیے، دیکھیے تقریر نہیں ہوگی، اگر آپ کو نعرے مارنے کا شوق ہے تو آپ نعرے ماریے، پھر میں بیٹھتا ہوں جا کے وہاں پہ، اور ایک کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی ٹھہر کے ہماری بات سنیے، بیٹھ کے سنیے۔ ارے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ادب کو ملحوظ رکھیے، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے، کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے میں آپ تمام کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ جانتے یہ ہیں کہ علماء اسلام نے اس ماہ مبارک کی تصریح اس طرح سے فرمائی ہے کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ بڑا بلند ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ ماہ رمضان سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا تو اس میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا تو اس میں قرآن والے تشریف لائے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی معرض وجود میں نہیں آتا۔ یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے ہم کو رمضان دیا، قرآن دیا، زکوٰۃ دینے کا سلیقہ سکھایا۔ بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں
آپ سے اس بات کا شروعات میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کل سرزمین حیدرآباد پر اور ملک کے مختلف گوشوں میں، ریاست میں، شہروں میں جو جلسے یا میلاد النبی کا جلوس نکلے گا، میری آپ سے دبن گزارش یہ ہے کہ اس جلوس کو پرامن رکھیے، ڈسپلین سے۔ آپ شاید آپ بات کر لیجئے، پھر میں شروع کرتا ہوں۔ پورے بات کر لیجئے۔ اور ایک نعرہ لگے گا، پھر جلسہ ختم ہو جائے گا، دعا پہ ختم ہو جائے گا۔ جو بیٹھو بول رہے انہوں خاموش ہو۔ تو کل جو جلوس نکلے گا، میری آپ سے دبن گزارش یہ ہے کہ اس کو پرامن رکھیے، باوضو رہیے، اور اگر نماز کا وقت کہیں پر ہوتا ہے تو آپ کا پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ بھائی، یہ اسکرین ہے، آپ اسکرین کو دیکھو، اتنا بڑا اسکرین لگا ہے آپ کے واسطے۔ جب نماز کا وقت ہوگا تو آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز ادا کریں، اور جو لوگ جلوس کے ذمہ دار ہیں ان کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اپنے اونچے مقام سے اتر کر روڈ پر کھڑے ہو کر نوجوانوں کو سمجھائیں اور ڈسپلن کا مظاہرہ کریں۔ اور کل کوئی بھی ایک دوسرے پر رنگ نہیں پھینکے گا۔ رنگ پھینکنا یہ اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کل کوئی جلوس میں ڈی جے لگا رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے۔ اگر کل کوئی ڈی جے لگا کر، میوزک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا استقبال کر رہا ہے تو یاد رکھو تم گناہ کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صاف ہے، اسلام میں میوزک دور دور تک اس کا تعلق نہیں ہے۔ آپ ڈی جے لگائیں گے، ناچیں گے، یہ غلط ہے، بے ادبی ہے۔ تو آپ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام کا ہونے کا ثبوت دیجئے۔ کل آپ دیجئے، ارے بھائی یہاں تھے کیا آپ؟ تو جلوس کو ڈسپلن سے رکھیے۔ یہ ایک دوسرے کو ناچنا، یہ ناچنے کا جلوس نہیں ہے۔ درود شریف پڑھتے رہیے جلوس میں، باوضو رہیے، اور کل جلوس میں سگریٹ نہیں پینا، گٹکا نہیں کھانا، پان کھاتے ہوئے نہیں جانا۔ یہ آداب کو ملوث رکھیے، اور یاد رکھیے کہ ہم مسلمان صرف 12 ربیع الاول کے تک نہیں ہیں، ہم زندگی بھر مسلمان رہنے والے ہیں۔ ہماری اولاد، ہماری نسل بھی مسلمان رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے آپ کو ایک بہترین مثال بننا ہے، اگزامپل بننا ہے، اور پولیس کا تعاون کریے۔ باوجود اس کے کہ آج حیدرآباد کی پولیس نے پورے رات میں پیٹرول پمپ بند کرا دیے، اور کیوں پیٹرول پمپ بند کرا ہے مجھے نہیں معلوم۔ میں ہمارے پولیس کمشنر صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی نظام کالج میں پڑھے، میں بھی نظام کالج میں پڑھا ہوں۔ تو پیٹرول پمپ بند کرانے سے ہم کو معلوم ہے کہ موٹر سائیکل چلانا تو اس کو چمبو بولتے، یعنی بند کر کے چلاتے اس کو۔ مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے کہ خالی اس تیوہار میں پمپ بند ہے، دوسرے تیوہار میں پمپ کیوں کھلے ہیں؟ سب تیوہار میں رات میں پمپ بند کر دو آپ، میں شکایت ہی نہیں کروں گا۔
11 ربیع الاول کی رات کو پیٹرول پمپ بند کرنا، آپ کیا پیغام دے رہے ہیں حیدرآباد کی عوام کو کہ اس فیسٹیول سے کیا آپ کو پریشانی ہے؟ یہ غلط فیصلہ لیا گیا ہے۔ بہرحال آپ کو ایک اچھا فیصلہ کر لینا ہے، جلوس کو پرامن رکھیے۔ جو جلوس کے ذمہ دار حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ روٹ کو فالو کریں، اور یہ تمام غیر بیہودے قسم کی حرکات مت کریے اور اپنا مذاق مت بنائیے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلاد کا جلوس نکل رہا ہے اور ڈی جے بج رہا ہے۔ پچھلے سال ایسا ہوا ہے، میں اس جگہ کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس مقام پر دوبارہ ڈی جے نہیں بچے گا اور آپ ناچیں گے نہیں پاگلوں کی طرح، جانوروں کی طرح۔ آپ ایک مثال بنیں گے دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اس کو دیکھ کر لوگ بولیں گے دیکھو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہم تمام کو ضروری ہے۔ امن کو برقرار رکھیے۔ کسی اگر ہمارے ہندو بھائیوں کی مندر آتی ہے تو ان کا بھی لحاظ رکھیے۔ مندر ان کی ہے، کوئی گرجا اگر ہے، کچھ بھی ہو ان کا لحاظ رکھیے۔ یہ نہیں ہے او نہیں میں ناچوں گا، نہیں۔ کل طاقت کے مظاہرے نہیں ہوں گے، کل غلامی کے مظاہرے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اتحاد کے مظاہرے ہوں گے، محبت کے مظاہرے ہوں گے، عشق کے مظاہرے ہوں گے۔ اس بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ صرف گاڑی پہ بیٹھ کے یوں نہیں کرنا، نیچے رہنا زمین پہ۔ یہ بہت ہو گیا خالی یوں رہ کے، یوں نہیں ہو سکتا۔ آپ زمین پہ رہیے، نوجوانوں کو سمجھائیے، ٹھڈی کو ہاتھ لگائیے، ان کی پیشانی کو پپی لیجئے، ان کو آگے لے کے بڑھیے۔ یہ ان کا کام ہونا چاہیے۔ یہ خالی دکھانا نہیں ہے دیکھو میری آپ کی طرف سے میری طرف سے کوئی پبلک نہیں آ رہی۔ پبلک اگر آ رہی ہے جلوس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی اور محبت کا ثبوت دینے کے لیے آتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے انسان کو آنکھ دیے، دماغ دیا، کان دیے، آنکھیں دیں تاکہ وہ اس کے قدرت کے نظاروں کو دیکھ سکے۔ اللہ نے انسان کو کان دیے تاکہ وہ آواز کو سن سکے۔ اللہ نے انسان کو دماغ دیا تاکہ اس میں اچھے اور برے کی تمیز وہ پیدا کر سکے۔ اللہ نے انسان کو پیر دیے تاکہ وہ اس کی زمین پر چل کر اس کی قدرت کو دیکھ سکے۔ اور کہیں پر بھی اللہ نے جب یہ نعمتیں انسان کو دیا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم میں؟ علماء کرام نے اس کا ترجمہ اس قرآن کی آیات کا اس طرح سے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ اور جب کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے تو اللہ قرآن کریم میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ تو معلوم ہوا، علماء کرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود احسان جتلا رہا ہے، اس کو نعمت عظمیٰ کہتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اللہ مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ ہم اس عظمت والے رسول کی امت ہیں، ہم اس عظمت والے رسول کی امت ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں کیا فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک اپنے نبی سے محبت، اہل بیت سے محبت اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو قرآن کی حافظ ہیں وہ اس دن انبیاءوں اور برگزیدہ شخصیتوں کے ساتھ رہیں گے جس دن سوائے اللہ کے کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت،
اہل بیت سے محبت اور قرآن. حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے دعا دی اور ہر نبی نے اپنی دعا کے استعمال میں جلدی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی دعا کو اٹھا کر رکھا ہے، قیامت کے دن میں اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں گا، اور اس کے لیے استعمال ہوگی وہ دعا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کھڑا کیا ہوگا. تو ہم تمام کو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کی شفاعت کریں گے. وہیں پر حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ کو معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے. تو آئیے آج دارالسلام کی اس تاریخی سرزمین سے، جلسے رحمت العالمین سے آپ اور ہم مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امی علیہ صحابہ وسلم. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. پھر اس کو آگے بڑھ کے اللہ نے کہا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر اللہ اس کو آگے بڑھ کر سورہ آل عمران کی آیات کا ترجمہ علماء کرام نے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے میرے حبیب کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے. تو اب آپ سمجھیے مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نوجوانوں سنو، ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی قیامت کے لیے؟ تو صحابی نے عرض کیا کچھ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ قیامت کی تیاری نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ رہو گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف بخاری کے حدیث سے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، صدیق اکبر سے کرتا ہوں، فاروق اعظم سے کرتا ہوں، گو میرا عمل ان کے برابر نہیں مگر محبت کی بنا پر میں ان کے ساتھ رہوں گا. اب نوجوانوں، اب تم سوچ لو کہ تم کس سے محبت کرتے. اگر تم فون سے محبت کرتے تو پھر فون کے ساتھ ہی رہو گے. اگر تم انسٹاگرام سے محبت کرو گے تو انسٹاگرام فائدہ نہیں پہنچائے گا. اگر تم فیس بک کے لائک سے محبت کرتے تو وہ تم کو کام میں آنے والا نہیں ہے. اگر تم کو یہ دنیا کے لیڈروں سے محبت ہے تو وہ بھی کام میں آنے والی نہیں ہے. بلکہ اگر تم کو اسد الدین اویسی سے محبت ہے تو وہ بھی کام میں آنے والی نہیں ہے. تم کو، آپ کو اور ہم کو، سب کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے، عشق کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے. کیونکہ ہم ان سے محبت کریں گے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کے ساتھ رہیں گے. اگر ظالموں سے محبت کرو گے تو اللہ بولے گا جاؤ تم نے ظالم کے ساتھ محبت کی، اس کے ساتھ رہو. اگر کوئی فلم سٹار سے محبت کرے گا کہ اس کی ایکٹنگ بڑی اچھی تھی تو اللہ بولے جا تو اس کے ساتھ ایکٹنگ میں رہ جا. اگر تم دنیا والوں سے محبت کرو گے تو اللہ بولے گا تم ان کے حوالے. مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا. تو ہم تمام کو یہ کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں.
تاکہ ہم کو ان کا ساتھ نصیب ہو، کہ جیسا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرو گے تم اس کے ساتھ رہو گے۔ تو نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہم کو ضرورت ہے، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں کی ضرورت ہے، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی صدقوں کی ضرورت ہے، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا بے حد ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے لگایا کعبۃ اللہ میں، حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے لگایا۔ اور آپ کو معلوم کہ کعبۃ اللہ دنیا کی سب سے متبرک زمین ہے، بلکہ پوری دنیا میں اگر زمین کی کوئی ماں ہے تو وہ کعبۃ اللہ کی زمین ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے سورہ النازعات میں فرماتا ہے کہ اللہ نے جب آسمان کو بنایا، جب اللہ نے آسمان کو بنایا تو اللہ نے زمین کو بچھایا۔ یہ علماء کرام لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے جب آسمان کو بنایا تو اللہ نے زمین کو بچھایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، دلائل النبوہ کتاب ہے، اس میں لکھ رہے ہیں شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین سے 2000 سال پہلے اللہ نے کعبۃ اللہ کو بنا دیا تھا زمین، اور جب قیامت ہوگی تو زمین کو جو پھیلایا جائے گا وہ اس خطے کے نیچے سے پھیلایا جائے گا۔ تو معلوم ہوا ہمیشہ سے کعبۃ اللہ اس زمین کا مرکز رہا ہے تاکہ لوگ وہاں سے فیوز و برکات کو حاصل کریں۔ اور سورہ آل بقرہ کی آیت نمبر 125 پڑھ لو آپ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کعبۃ اللہ کو، اس جگہ کو ہم نے امن کا مرکز اور گہوارہ بنایا۔ اب وہی دلائل النبوہ میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حضرت حوا علیہ السلام سے کہو کہ میرے لیے گھر تعمیر کریں۔ حکم دیا گیا کہ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حد بندی کر دی، اور حضرت آدم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی زمین کو کھودتے ہیں، اور ہماری اماں حضرت حوا اس مٹھی کو اٹھا کر ڈالتی بازو۔ جتنا کھودا گیا، جب پانی آ گیا تو آواز آئی کہ اے آدم رک جاؤ، اب تعمیر شروع کرو۔ تو وہاں پر تعمیر ہوا، اور پھر اللہ نے وحی بھیجائی کہ باپ اس کا طواف کرو، آپ پہلے انسان ہے، یہ گھر ہے۔ صدیاں بیت گئیں، نوح علیہ السلام آئے، حج کیے، صدیاں بیت گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور انہوں نے وہاں پر کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا، کعبۃ اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھایا۔ پھر بنو جریہ ایک قبیلہ تھا، اس نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اب جب اہل قریش کے زمانے میں کعبۃ اللہ شریف کہ اس کی دیواریں کمزور ہو گئی، تو علماء لکھتے ہیں تو اہل قریش اس بات کا فیصلہ کیے کہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ اور اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ تو مشاورت ہوئی، سب سرداران قریش بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے، کسی نے یہ کہا، کسی نے وہ کہا۔ بہرحال ایک قریش کے سردار نے کہا کہ ہماری نیت صاف ہے، ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کوئی تخریب کرنا نہیں چاہتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کے لیے علماء کرام نے لکھا کہ ایک رومی تاجر کی کشتی کو سمندر جدہ کے ساحل پر اٹھا کر پھینک دیا، وہ کشتی ٹوٹ گئی تھی، اس کے تختوں کو استعمال کیا گیا کعبۃ اللہ کے چھت پر ڈالنے کے لیے۔ تو جب سب طے ہو گیا کہ کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر ہوگی،
تو سب ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب تو نازل نہ ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں ابو وہب جو بڑے نیک آدمی تھے، شریف آدمی تھے، انہوں نے کہا، پہلے انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کا ایک پتھر نکالا تو فوراً پتھر جیسا نکلا، دوبارہ جا کر اس کو لگ گیا. پورے اہل قریش کے اوثان خطا ہو گئے، چہروں کا رنگ بدل گیا. تو ابو وہب نے، جو بڑے شریف تھے، فرش شناس تھے، دور اندیش تھے، انہوں نے پورے اہل قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ وعدہ کرو کہ تم اب کعبے کی تعمیر میں حلال کی دولت استعمال کرو گے، سود اور غضب اور ظلم سے حاصل کی دولت کو استعمال نہیں کریں گے. تو سب نے وعدہ کیا. پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہوئی، اور جب اس کی بنیادوں میں جا کر دیکھا تو علماء اکرام نے لکھا کہ اونٹ کے اوسان کی طرح اس کی بنیادیں تھیں. ایک نوجوان ان بنیادوں کو ہاتھ لگایا، آندھی آئی، بجلی گری، سب کی آنکھیں بند ہو گئیں. زلزلہ آیا تو سب خاموش ہو گئے کہ اب بنیادوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر لا کر رکھتے تھے. خیر بہرحال کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھ گئیں. اب جب مسئلہ پیدا ہوا کہ کعبۃ اللہ میں حجر اسود کو رکھنے کا، تو تمام اہل قریش میں جو عصبیت اچانک بھڑک اٹھی، اور تمام اہل قریش کے قبیلے کے لوگ اپنی نیاموں سے تلوار کو نکال کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کر کہے کہ یہ اعزاز ہم کو ملنا چاہیے ورنہ ہم گردن کاٹ دیں گے، لڑیں گے. تو اس کے بعد کسی نے کہا کہ دیکھو سمجھو اس بات کو، ایک فیصلہ کیا گیا کہ کل جب مکے میں جو پہلا شخص داخل ہوگا ہم اس کو اپنا حاکم بناتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو قبول کریں گے. تو علماء کرام نے لکھا کہ باب بنی شیبہ اس دروازے کا نام تھا. کون آتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اس اہل قریش میں ایک ضعیف آدمی تھا جو پکار کر کہتا ہے کہ یہ امین ہے، یہ حق پر ہے، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ماجرا بتایا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک چادر لاؤ. چادر لائی جاتی ہے، تمام اہل قریش کے سرداروں سے کہتے ہیں اے بھائی صاحب آپ بیٹھ جائیے. تمام اہل قریش سے کہتے ہیں کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو چادر پر رکھ کر تمام قریش کے سرداروں سے کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر ایک کونی پکڑو اور لے کر جاؤ. اور جب اس مقام پر لے کر جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گورے گورے ہاتھوں سے اس کالے کالے پتھر کو کعبۃ اللہ میں لگاتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے تھے وہ وہیں پر ختم ہو گیا. یہ ایسا حسن تدبر تھا، اس میں ایسی حکمت کی نصیحت تھی کہ اہل قریش پریشان تھے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہم ان کے امتی ہیں، اپنے مبارک گورے گورے ہاتھوں سے حجر اسود کو لگایا. اور انہی کا امتی کا نوجوان کے سامنے اگر اسلام کا ذکر ہوتا ہے تو بدکتا ہے، بغلیں جھانکتا ہے. جب اس کو بلاتے ہیں کہ بیٹا بیٹھ کر سن، دین کی بات ہے، تو بولے گا میں بیٹھ کے سنوں گا تو مجھے کوئی فنڈامنٹلسٹ کہہ دے گا، بنیاد پرست کہہ دے گا. مسلمانوں سمجھو، تم مسلمانوں جن کا ماضی تاریخ ہوتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، جن کا کوئی ماضی نہیں ہوتا وہ پریشان ہوتے ہیں. تمہارا اور میرا ماضی تو تابناک ہے. تم اسلام سے دور بھاگ رہے ہو نوجوانوں، تم اسلام کے قریب آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سچے دشمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری ایک نوجوان سے بات چیت ہوئی اسی مسئلے کے اوپر، تو وہ مجھ سے کہنے لگا، نہیں اسد صاحب، اب آپ پرانی دقیانوسی باتوں کو مت کرو، میں یہ پڑھتا ہوں، میں وہ کتاب پڑھتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ قابل تھا وہ لڑکا۔ میں نے کہا بالکل پڑھو، چرچل کو پڑھو، ہٹلر کو پڑھو، ماؤ کو پڑھو، لینن کو پڑھو، مارکس کو پڑھو، بلکہ تم وولٹیر کو پڑھو۔ تو اس نے بولا وولٹیر کو پڑھو؟ میں نے ہاں وولٹیر کو پڑھو، اور وولٹیر کی ایسیز آن دا کسٹم اینڈ اسپرٹ آف دا نیشن کو پڑھو۔ بولا کہ لکھ لوں؟ میں نے کہا لکھ لے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم روسو کے سوشل کانٹریکٹ کو پڑھو۔ بولے وہ فرینچ روسو؟ میں نے ہاں روسو کے سوشل کانٹریکٹ کو پڑھو۔ کلاؤڈ ایمانوئل پیسٹورال کے زوراسٹرین کانفیکس اور محمد کو پڑھو۔ پھر میں نے اس نوجوان سے کہا کہ ہینری ڈی بولائز ویلیئرز کو پڑھو۔ برابر پڑھو، کون روک رہا ہے؟ تم ہر چیز پڑھو۔ تم بلکہ نیپولین کو ایک جگہ پر جیل میں رکھ دیا گیا تھا، اس کا نام سینٹ ہیلینا تھا۔ وہاں نیپولین نے اپنے میموائرز لکھے، یعنی تزک بولتے، یادداشتیں لکھی۔ اس میں نیپولین نے کیا لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے گریٹ مین۔ اس نے کہا یہ عاملہ پڑھو، مگر یاد رکھو نوجوانوں، سب پڑھو، مگر آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے در یتیم کو بھی پڑھو۔ جب تم یہ پڑھو گے تو تمہاری زبان سے یہی نکلے گا۔ کیا نکلے گا تمہاری زبان سے؟ کہ تم جب آمنہ کے لال کو اور عبداللہ کے در یتیم کو پڑھو گے تو کہو گے کہ اب میری نگاہوں میں جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں۔ پڑھو یہ، اور یاد رکھو یہ نیپولین ہے، وولٹیر ہے، روسو ہے، چرچل ہے، مارکس ہے، ماؤ ہے، بڑے بڑے دنیا کے تھنکرز ہیں۔ ان کا استاد کون ہے؟ کون ہے ان کا استاد؟ زمین والا ہے نا، ان کا استاد زمین کا ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کون ہے؟ کون ہے؟ عرش والا اللہ ہے۔ تو یہ زمین کی کتاب پڑھو، بالکل پڑھو، مگر آمنہ کے لال کو بھی پڑھو۔ علم القرآن الرحمن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہے۔ اور نوجوانوں، میں تم سے ایک اپیل کرنا چاہ رہا ہوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نوجوانوں، میں تمہارے لیے پیغام دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر بے فائدہ کام کو ہم چھوڑ دیں، ہر بے فائدہ کام کو چھوڑ دیں۔ اب محلے کے گلی میں کھڑے ہو کر رات میں سگریٹ پھونک رہے ہو، فائدہ ہے اس سے؟ آپ کو فائدہ ہے؟ آپ کو محلے کے چبوترے پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبت کر رہے، فائدہ ہے اس سے؟ آپ کو محلے کے رات میں جاگ رہے کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے 1/3 چائے مارے، ہم بھی مارے مگر اتنا نہیں مارتے تھے۔ پھر کوئی بول دیا نہیں میاں وہ شہر کے اس کونے پہ ایک بنڈی پہ آملیٹ یا وڑا ملتا، رات کے 3 بجے چلے گئے، اس سے فائدہ ہے تمہارے کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبی ہے کہ ہر بے فائدے کام کو آپ چھوڑ دیں۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ گھر میں بیٹھو، کاہل بن جاؤ، لیزی بن جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور آپ سے فرما رہے، تم سے فرما رہے، سب سے فرمائے کہ جہد مسلسل کرو، جد و جہد کرتے رہو، جد و جہد کرو، جس کام میں فائدہ ہے وہ کام مت کرو۔ اور نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے 2 دن یکساں ہیں،
اگر آج تم ایک جگہ پہ کھڑے ہو اور کل بھی اسی جگہ پر کھڑے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ تم خسارے میں ہو، تم نقصان میں ہو۔ اگر آج تم یہاں کھڑے ہو اس سیڑھی پر تو کل تم اونچی جگہ پہ کھڑے رہنا چاہیے، سمجھے؟ یہ نہیں کیسا ہوگا، نہیں ہو سکتا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر تمہارے 2 دن یکساں رہے تو تم خسارے میں ہو، تمہارے 2 دن ایک نہیں ہو سکتے اور نہیں ہوں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا ثبوت دو، تم جد و جہد کرو۔ نہیں بھائی، صبح اٹھو پہلے، اب کل جلوس میں جائیں گے، کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھ کے آتے، آپ خود سوچ لو، میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یا جلسے سے یا رات بھر پھریں گے، اس کے بعد فجر گول ہڑبڑا کے ساتھ، اور 7 بج گئے، جلوس کو جانا ہے، فجر کی نماز کا کیا کرو گے؟ تو جب تک ہم اسلام کے فرض چیزوں کو پورا نہیں کریں گے، ہم کو کامیابی اور کامرانی نہیں ملنے والی ہے۔ بلکہ میں نوجوانوں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ میری اس بات کو یاد رکھو۔ کیا ہے میری اس بات کو آپ یاد رکھو، کیا ہے اس میری بات کو یاد رکھو کہ آپ نے نشے کو استعمال کیا۔ مسلمان نشے کو استعمال کرتا ہے، شراب کو پیتا ہے، ڈرگز استعمال کرتا ہے۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگ کے اپیل کر رہا ہوں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے کے عادی ہو جاؤ ایک مرتبہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے کے عادی ہو جاؤ۔ تم نے جو گانجا، تم نے جو شراب پی کر جو تم زمین پر بوجھ بن چکے ہو، تم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے کے عادی ہو جاؤ گے تو جو شراب اور ڈرگز نے تم کو دنیا پر بوجھ بنا دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نشہ تم کو دنیا کا امام بنا دے گا، تم کو دنیا کا امام بنا دے گا۔ تم اچھا کون سا ڈرگز استعمال ہو رہا آج کل؟ AMP انجیکشن، پھر گٹکے میں گانجا ملا کے کھاتے ہیں، پھر پل ایکٹیسی ٹیبلٹ ہے ایک، مجھ سے بتایا گیا کہ جو پل ایکٹیسی ٹیبلٹ کھاتا 48 گھنٹے تک انہیں آنکھیں کھلے رہتے اس کے۔ مجھے بولنے والے کہا کہ نہیں ایک بار لے لیے نا اسد بھائی تو 48 گھنٹے انہیں آنکھیں کھلے رہتے۔ میں کہا کیا کرتا آنکھیں کھلے رکھ کے؟ نہیں کچھ بھی ہو جاؤ اس کو فرق نہیں پڑتا، میں نماز پڑھ سکتا نہیں، کیا ہے اس کو معلوم، قرآن اس کو معلوم، اس کے ماں باپ اس کے گھر میں ہیں، اس کو معلوم کہ اس کی بہن بیمار ہے یا باپ بیمار ہے، کچھ نہیں، خالی ایک پل ایکٹیسی ٹیبلٹ 48 آورز انہوں جو ہے اس میں رہتے۔ اس ڈرگز کو چھوڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نشہ اپنے آپ میں ڈالو، یاد رکھو دنیا کے امام تم کو اللہ بنا دے گا۔ اب بعض نوجوان جو ہے اپنے آپ کو ہینڈسم خوبصورت دکھانے کے لیے، مجھے بتایا گیا کہ آج کل ایک بلو بیٹی نوٹ ایک کریم ہے، سٹیلمن فریبل کریم ہے، آرچ پرل کریم ہے، تینوں کو ملاتے، ملا کے رات میں لگا کے سو جانا۔ میرے کو بتایا گیا، نہیں معلوم، لگا کے سو جانا اور دھوپ میں نہیں نکلنا، دھوپ کم رہی تو نکلنا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ 15 دن کے بعد اس کا رنگ اچھا ہوتا، انہیں خوبصورت دکھتا۔ کیا ہے یار، کیا ہے وہ؟ کیوں؟ یہ جو آپ کو جو بنایا گیا ہے نا، وہ کون بنایا معلوم آپ کو؟ جو آپ کا اور تمہارا چہرہ ہے وہ کون بنایا؟ تم دنیا کی باتوں میں آ کے کہہ رہے کہ نہیں میں خوبصورت نہیں، ارے تم کو اللہ نے بنایا تو اللہ خوبصورت ہی بناتا رہے کو۔ زمین و آسمان کا خالق اپنی مخلوق کو خوبصورت ہی بنا سکتا ہے، مگر تم نہیں، میرے کو لگانا ہے کریم، کریم والے کا فائدہ ہو رہا، آپ کا نقصان ہو رہا۔
माने उसमें 3 क्रीम, ब्लू बेटी नोट, स्टिलमैन फ्रीबल क्रीम, आर्च पर्ल क्रीम, 2-2 ट्यूब डालना सुना, बताया गया। और 20 दिन के बाद बोले कि थोड़ा थोड़ा रंग। कहां का रंग? तुमको रंग बदलने का है ना। अगर आपको रंग बदलना है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लो। तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लो तो हुस्न तुम्हारे सामने आकर अदब से खड़ा हो जाएगा। तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लो, हुस्न तुम्हारे सामने आकर हाथ बन के खड़े हो जाएगा। मेरे नौजवानों, इस बात का ख्याल रखो। मैं आपसे यह भी अपील कर रहा हूं कि मेरी इस बात का याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोहे सफा पर खड़े होकर मक्का की सरजमीन पर लोगों को दावत दी कि आओ इस्लाम को कबूल करो, तो क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को वापस बुलाकर दिखाया? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत की बात की और कहा कि मेरे बचपने से लेकर इस जिंदगी तक अगर तुम उसमें एक ऐब पाओ तो मेरी बात का यकीन मत करो। यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको उम्मती बनाया। तो नौजवानों, याद रखो, तुम अगर वक्त खराब कर रहे हो तो वक्त तुम्हारा नहीं है, कौम का है, मुसलमानों का है। मुस्लिम नौजवानों, अगर तुम अपना वक्त खराब कर रहे हो तो तुम्हारा नहीं, तुम कौम का वक्त खराब कर रही हो। तुम अपनी कौम का वक्त खराब कर रहे हो। अपने वक्त को इस्तेमाल सही करो। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मिलते तो पहले हाथ मिलाते, पहले मुसाफा करते और उस वक्त तक उसके हाथ को नहीं छोड़ते कि जब तक वो हाथ ना छुड़ा ले। उस वक्त तक उस आदमी को देखते रहते जब तक वो अपनी चेहरे को ना पलटा ले। और इसलिए वाकयात में आया कि मदीने में एक मर्तबा एक दीवानी हमारी मां ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर पूरा मदीना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिरा रही है। और जमाना उस पर रश कर रहा है कि दीवानी नहीं है, यह अक्लमंद है। इसने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे क्या कहते हैं कि मेरी मां, तू परेशान मत हो, तू मुझसे जो बोलना चाहती है बोल, मैं सुनने तैयार हूं। तू मुझे कहां लेकर जाना चाहती, लेके चल, मैं चलने को तैयार हूं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे हैं। सहाबा कराम कहते हैं रसूल अल्लाह भूखे हैं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रहकर सहाबा कराम को खजूर देते हैं। एक दूध का प्याला है, 70 सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको पिलाकर आखिरी में पीते हैं। बदर का सफर है, जंगे बदर का सफर है। शेर खुदा हजरत अली साथ हैं, अबू लुबाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु साथ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार हैं और जब बारी आई शेर खुदा की और अबू लुबाबा की बैठने की तो दोनों ने अर्ज किया रसूल अल्लाह आप बैठिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और कहा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं चलने में, मैं तुमसे ज्यादा अजर का तलबगार हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, इन बातों को याद रखो और मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं। इस बात को याद रखो आप मेरी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने है और दुनिया देख रही है। दुनिया ये समझ रही है कि हम इस्लाम को दबा देंगे। हमारे मुल्क में बाज़ ताकतें हैं जो ये समझते हैं कि हमको अगर दीन के फराइज से रोक दिया जाएगा तो इस्लाम को खत्म कर देंगे। याद रखो, इस्लाम कोई निवाला नहीं है कि तुम हजम कर लोगे।
اسلام کو اگر تم یہ سمجھ کر آؤ گے تو یاد رکھو یہ کوئی نوالا ہم نہیں ہے، ہم کوئی چنے بٹانے نہیں ہے، لوہے کے چنے ہیں، تم کو چبانا پڑنا مشکل پڑ جائے گا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، لوگ اسلام کے تعلق سے کیا کیا نہیں کیے، کیا کیا تاریخ پڑھو آپ، تاریخ بتا رہی ہے، تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ بغداد میں تاتاریوں نے، منگولوں نے 40 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ 40 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور ہلاکوں نے کہا کہ جتنی قرآن ہے بغداد سے لاؤ، قرآن کو جلا دیا۔ دریائے دجلہ ایک دن لال ہو گئی، دوسرے دن انک کے رنگ سے اس کا رنگ اور بدل گیا، اور ہلاکوں نے بڑے فخر سے کہا کہ اب کوئی قرآن نہیں پڑھے گا۔ تو ان لاشوں میں سے ایک 6 سال کا بچہ اٹھا، زخمی حالت میں اٹھ کر قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور ہلاکوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا کہ تو اگر کاغذ کو جلا دے گا تو سمجھ رہا ہے قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن ہمارے سینوں میں اور نسل در نسل باقی رہے گا۔ ہلاکو پریشان ہو گیا، ہلاکو پریشان ہو گیا۔ آپ سوچو، ابن کثیر البدایہ والنہایہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ 40 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، 3.5 لاکھ۔ اور وہی ہلاکو کا پوتا، ہلاکو کا پوتا اسلام قبول کر لیتا ہے، ہلاکو کے پوتا اسلام قبول کرتا ہے۔ ایک قادری شیخ کی دعوت پر وہ جب جا کر ملتے ہیں، اس کو اسلام سکھاتے ہیں، لمبا واقعہ ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا نام بدل کر احمد رکھتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ پھر محمد غزن اس کا بھتیجا، اور پھر اس کے بعد برکا خان شمس الدین باقوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا، جنہوں نے 40 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا۔ وہ اسلام کی حفاظت میں کھڑے ہو گئے۔ اور پھر یہی ترکی ہے، ترکی میں کمال پاشا نامی ایک شخص تھا جس نے کہا کہ عربی میں قرآن نہیں پڑھیں گے، اذان عربی میں نہیں ہوگی، عربی زبان پر پابندی عائد کر دی، اور یہ سمجھا کہ قرآن اور اسلام ختم ہو جائے گا۔ مگر جب کمال پاشا پڑھا، مر گیا، تو میں دیکھا ہوں کہ اس کے قبر کے آگے کوئی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی قبر کے آگے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، اور محبت صرف زبان سے نہیں۔ یہ محبت نہیں کہ خالی کل 12 ربیع الاول میں جلوس لے کے ہاں ہلا رہے، نعت پڑھ رہے، ہلا رہے، اس کے بعد دل ہی نہیں ہل رہا آپ کا۔ ظہر کی نماز گول، عصر کی نماز گول، پھر آپ جہیز بھی لے رہے، پھر آپ گٹکا بھی کھا رہے، پھر آپ چرس بھی مار رہے۔ ہم پولیس کو بھی یہ بولیں گے، یہ ڈرگز آخر اتنا آ رہا کیسے یہاں پہ، کیوں آ رہا یہاں پر؟ کل اخبار میں پڑھا کہ کتنا 150 کلو یا 200 کلو گانجا پکڑے۔ ارے آخر ہارا کہاں سے بابا؟ یہ گجرات میں تو وہ پورٹ کے اوپر ہر 10 دن میں آتا کہ 1000 کروڑ کے ڈرگز پکڑے گئے۔ آخر آ رہا کیوں یہاں پر؟ یہ نیو انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈرگز کیوں آ رہے ہیں؟ مگر آپ کو اور ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ یہ ڈرگز ہم تمام کو ختم کر دیں گے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے، کچھ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری بات کو یاد رکھو، آپ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جو لوگ آج ہم کو ڈرا رہے، مدرسے کے نام پہ ڈرا رہے، یاد رکھو مسلمانوں، مدرسے مسلمانوں کا خلا ہے، مدرسے مسلمانوں کا خلا ہے، مدرسے مسلمانوں کا چراغ ہے۔ مدرسوں سے ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔
یہی مدرسوں سے حافظ قرآن نکلتا ہے جو قرآن پڑھاتا ہے، انہی مدرسوں سے امام نکلتا ہے جو ہم کو اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرواتا ہے، انہی مدرسوں سے معظم نکلتے ہیں جو اذان دیتا ہے، انہی مدرسوں سے مفتی نکلتے ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں، انہی مدرسوں سے محدث نکلتے ہیں، فقہا نکلتے ہیں اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے، اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرنے کے لیے کہ جہاد میں اور فساد میں فرق کیا ہے۔ جہاد اور فساد میں فرق کون بتائے گا؟ عالم دین بتائے گا۔ مگر ہمارے وطن عزیز میں مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کا جو سروے اتر پردیش میں ہو رہا ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ آپ مدرسوں کا سروے کیوں کر رہے ہیں؟ کوسچن نمبر 9 کیا ہے اور اس کے بعد کے کیا حالات ہوں گے؟ میں تو اپنی بات کرتا رہوں گا، مگر جو لوگ آج مجھ پر تنقید کر رہے ہیں کہ اویسی تم اتر پردیش جا کر الیکشن کیوں لڑے، ارے بتاؤ آج مدرسوں کا سروے اتر پردیش میں ہو رہا ہے، وفد کا سروے ہو رہا ہے، کہاں گئے آپ لوگ؟ کیوں خاموش بیٹھ گئے آپ لوگ؟ یہ کون سی تمہاری سیاست ہے کہ جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو تم رات کے اندھیروں میں چھپ چھپ کر جا کر مسلمانوں کی بستیوں میں کہتے تھے کہ اسد سے دور رہو اور اکھلیش کو قریب کرو، اسد سے دور رہو اور اکھلیش کو قریب کرو۔ اب اکھلیش منہ نہیں کھولتا اور اسد ہی منہ کھولتا ہے، اس پر تو سوچو، اس پر تو سوچو۔ یہ کون سی تمہاری سیاست ہے کہ اتر پردیش میں سماجوادی کی تائید اور سماجوادی بی جے پی کو نہیں ہرا پائی تو آپ بی جے پی کے دم چھلے بن گئے؟ یہ کون سی سیاست ہے آپ کی؟ بتاؤ۔ میری مخالفت کرو مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر تم جس کے لیے کام کرے اس کو تو بولو کہ منہ کھول، کچھ تو بول، زندگی کا احساس دکھاؤ، دلاؤ اس کو، مگر کچھ نہیں بولیں گے۔ ہم جب بولتے ہیں تو بولتے اب ہر مسئلے میں بولتے برابر بولیں گے، انشاءاللہ بولتے رہیں گے جب تک اللہ زندگی باقی رکھے گا، سچائی کو بیان کرتے رہیں گے۔ آپ کو پسند نہیں ہے کان میں روئی لگا کر بیٹھیے، کیونکہ سچائی کمزوروں کو پسند نہیں آتی، سچائی غلاموں کو پسند نہیں آتی۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو۔ میں تم کو اس لیے کہہ رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کو یاد رکھو، امام حسین کو یاد رکھو۔ صبح قیامت تک دنیا امام حسین کو یاد رکھے گی، اور صبح قیامت تک یزید پلید کہا جائے گا۔ میں جا کر دیکھا ہوں امام حسین کے روزے کو، کربلا گیا تھا، میں دیکھا امام حسین کا روزہ ایسا دکھ رہا ہے کہ زندگی ہے وہاں پر، حسین کے روزے پر زندگی نظر آ رہی ہے۔ وہ کربلا کے میدان کو دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے کہ اسی جگہ پر نواز رسول نے اپنے اہل بیت نے اپنا سب کچھ قربان کیا، مگر جب وہ روزہ دیکھو گے تو بولیں گے یہاں تو زندگی کی مثال ہے۔ یزید مردار ہے، یاد رکھو، وقت کے یزیدوں کا ساتھ مت دو، وقت کے یزیدوں کا ساتھ مت دو۔ مسلمانوں میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں، پہچانو، اللہ نے تم کو دماغ دیا، تم دوست اور دشمن کی تمیز پیدا کرو۔ تمہارے صفوں میں جو یزیدی ایجنٹ ہیں ان کو پہچانو، جو حسین کا پرچم اٹھا کر اپنا سب چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تم ان کا ساتھ دو۔ اگر اویسی خراب ہے تو اویسی سے اچھے ایک لیڈر کو بنا لو، اگر اویسی میں تھوڑی بہت سچائی ہے مجلس میں تو ساتھ دو، مگر ان یزیدیوں کو پہچانو۔ وقت کے یزید کا ساتھ دو گے تو پھر وقت کا فرعون اور نمرود مضبوط ہوگا۔ یزیدیوں کو نکالو تو وقت کا فرعون اور نمرود خود بخود کمزور پڑ جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ آج سے 2 دن پہلے آر ایس ایس کے موہن بھگوت نے ایک بیان دیا تھا۔ بیان میں آر ایس ایس کے موہن بھگوت نے کہا، موہن بھگوت نے یہ کہا،
آنے وہاں دیکھو، وہاں دیکھو، وہاں دیکھو، وہاں دیکھو، وہاں میرے کو وہاں دیکھو. آپ کیسا لگا اسکرین وہ؟ اور اگر آپ بیٹھ سکتے تو بیٹھ جاؤ. ہری ٹوپی بیٹھو. تو آر ایس ایس کے، ہاں سنیے سنیے، آر ایس ایس کے موہن بھگوت نے اپنی وجے دشمی سپیچ میں کہا کہ بھارت میں وطن عزیز، بھارت میں مذہبی امبیلنس ہو رہا، مذہبی امبیلنس ہو رہا، اور بولا کہ آبادی پر دیکھنا پڑے گا. تو موہن بھگوت صاحب، آپ کا قرضہ تم رکھتے نہیں، کسی کے مائی کا لال کا نہیں رکھتے، تو آپ کا کیوں رکھیں گے؟ اب آپ میرے کو بتا دو کہ موہن بھگوت صاحب یہ بولے ہیں کہ بھارت میں ریلیجیس امبیلنس ہو رہا ہے، تو ہمارے ملک میں ایک چیز ہے ٹی ایف آر، ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ، وہ 2% ہو گیا. مانے انڈیا کا فرٹیلیٹی ریٹ بہت زیادہ گرا، اور سب سے زیادہ اگر ٹی ایف آر ریٹ گرا مسلمانوں کا گرا، مسلمانوں کا گرا. یہ ایک نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 5th اس کا ریکارڈ بتا رہا ہے. اب آپ یہ بولتے ہیں کہ ریلیجیس امبیلنس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور موہن بھگوت نے کہا کہ کیسے بن گیا کوسوو. موہن بھگوت صاحب، ہسٹری اگر آپ توڑ موڑ کر پیش کر رہے ہیں تو آپ کی غلطی ہے. کوسوو اس لیے بنا کیونکہ سرب لوگوں نے ان کوسوو کے مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا تھا. اسی لیے بل کلنٹن کے زمانے میں نو فلائی زون بنا کر کوسوو کو بنایا گیا تھا. آپ کہتے ہیں وہ. اچھا، دوسری بات، موہن بھگوت کو بڑی فکر ہے کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، جو غلط ہے. میں بتا دیا آپ کو، ٹی ایف آر ریٹ گر گیا. مگر ہم موہن بھگوت سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ 90 لاکھ ہمارے ہندو بہنوں کی اولاد، مانے 90 لاکھ بچیاں مسنگ ہیں. 2000 سے 2019 کتنے؟ 90 لاکھ. اس کو کیا بولتے ہیں انگریزی میں؟ فیمیل فیٹاسائڈ. معلوم ہوا بچی آؤٹ. سمجھے نا؟ کتنے ہیں؟ 90 لاکھ. یہ گورنمنٹ کا فگر ہے. 2000 سے 2019 تک 90 لاکھ بچیاں مسنگ ہے. اب آپ ہم کو بتائیے، 86.7% ہے یہ. اس پر آپ کیوں نہیں بولتے موہن بھگوت صاحب؟ آپ بولیے نا اس پر. اب بولیں گے تم کیوں نہیں بولتے. سنو ہم کیا بولتے. آپ کو معلوم جشن رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب بیٹی آتی تو باپ اٹھ کر اس کا استقبال کرتا ہے. شہزادی جنت تشریف لاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تم گھر میں کوئی تحفہ لاؤ گے، اور سنو آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، اگر تم کوئی گھر میں کیک لے کر آئے اور تمہاری 2-3 بیٹیاں ہیں یا 5 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے جیسا میرے کو ہے، تو جب کیک بانٹو گے تو پہلے بیٹیوں سے آخر میں بیٹا. یہ کون سکھائے؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹیوں سے اچھا برتاؤ کیا، جس نے بلکہ 3 کا ذکر حدیث میں آقا نے فرمایا کہ جو ان کو اچھا پڑھائے گا، تعلیم یافتہ بنائے گا، نیک بنائے گا، ان کی شادی کرے گا، تو آقا نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ انگلیاں بتا کر کتنا قریب رہے گا میرے ساتھ. اب قرآن کیا بولتا ہے؟ بھگوت صاحب آپ کو دعوت دے رہا ہوں میں قرآن کی. آپ پڑھ لو سورہ اسراء چیپٹر 17.
ورس 31 اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی اولاد کو اس لیے مت مارو ان کو کہ تم ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے، ہم ان کو روزی دیں گے، اور ان کو مارنا بہت بڑا گناہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ موہن بھگوت صاحب آپ بولو اس بارے میں۔ 2000 سے 2019 فیمیل فیٹرسائڈ کتنا ہے؟ 90 لاکھ۔ اس پر بات کرو، آپ نہیں کریں گے۔ اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھ لو، بولتے پاپولیشن آبادی کو کنٹرول کرنا ہے، مسلمانوں کی آبادی نہیں بڑھ رہی۔ تم لا خواہ ٹینشن میں مت لے جاؤ، ارے آبادی بڑھ رہی نہیں بڑھ رہی، آبادی گر رہی، آبادی گر رہی ہماری۔ ہر ٹی وی پہ بیٹھ کے بولتے، ایک ٹی وی چینل پہ مجھے بلائے ڈیبیٹ میں، ملا دیکھو میں منہ چھوڑ کے بول دوں گا، تم احتیاط کرنا۔ تو سمجھ میں آ گیا ان کو، تو مجھ سے بولے کیا بولیں گے آپ؟ میں شروع کروں گا بی جے پی کے بڑے لیڈروں سے۔ بولے کیا بولیں گے ان کے بارے میں؟ ان کے باپ نے کتنے بیٹے بیٹیاں پیدا کیے؟ بولے نہیں آپ نہیں آپ صحیح بولتے۔ بولا میں صحیح بول رہا ہوں۔ تو اسی لیے ہم بول رہے کہ آپ بچے مسلمانوں کا ٹی ایف آر گر رہا ہے، ٹینشن مت لو۔ بول رہے نا اتنے پیدا ہو رہے، نہیں ہو رہے، پاپولیشن گر رہا آپ کا۔ سب سے زیادہ ٹی ایف آر آپ کا ہی گرا، کسی کا نہیں گرا۔ اچھا سب سے زیادہ بچے پیدا کر کے ایک بچے میں دوسرے پیدا کر جو ٹائم دیتا نا، اس کو سپیسنگ بولتے، سپیسنگ۔ سب سے زیادہ کون کر رہے معلوم آپ کو؟ مسلمان کر رہا۔ سب سے زیادہ کانڈوم کون استعمال کر رہا؟ نہیں یہ بتانے کے لیے ہم استعمال کر رہے۔ موہن بھگوت اس پہ نہیں بولیں گے، نہیں ایسا نہیں، میں بتا رہا ہوں، فیکٹ بتا رہا ہوں۔ نہیں پاپولیشن بڑھ رہا، ارے کہاں بڑھ رہا موہن بھگوت صاحب؟ آپ ڈیٹا رکھ کے بات کرو نا، ڈیٹا رکھ کے نہیں بات کریں گے۔ اچھا پھر آپ دیکھ لو، مودی حکومت نے 2020 میں سپریم کورٹ کو ایک ایفیڈیوٹ دیا۔ اس ایفیڈیوٹ میں انہوں نے کہا کہ فیملی پلاننگ کمپلشن ہم نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہتے، مگر موہن بھگوت خالی مسلمانوں سے نفرت اور ڈر دکھانے کے لیے پاپولیشن بڑھ رہا، پاپولیشن بڑھ رہا۔ ارے اس پہ بات کرو۔ اچھا اب آپ اصل چیز پہ آ جاؤ۔ آپ کو معلوم 2011 کے سینسس میں 60 سال کی عمر والے کتنے ہیں بھارت میں؟ 10 کروڑ 40 لاکھ۔ 2011 کے سینسس میں بھارت میں 60 سال کی آبادی والے 104 ملین، مانے 10 کروڑ 40 لاکھ کے قریب، 10% ہے پاپولیشن کا۔ اب 2022 ہے نا، 2031 تک کتنے ہو جائیں گا 60 سال کے اوپر کے لوگ؟ 194 ملین، 19 کروڑ کے قریب، 19 کروڑ کے قریب۔ 2061 میں کتنا ہو جائیں گا؟ 40 کروڑ 441 ملین۔ اب آپ میرے کو بتاؤ، مودی جی تو نوکری نہیں دے رہے، نہ تنخواہ بڑھ رہی، نہ کچھ ہو رہا۔ اب جب 2031 میں 20 ملین لوگ 60 سال کے اوپر کے ہو جائیں گے، تو 2061 میں 40 کروڑ ہو جائیں گے، یعنی دیش کی آدھی آبادی اپنی اولاد پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی کہ کھانا کھلاؤ، دوائیں پہنچاؤ۔ اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ ہماری آبادی بوڑھی ہو رہی ہے بھارت کی۔ میں چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی والوں، مجھے میری اس بات کو جھٹلا دو تم۔ ایک کہ مسلمانوں کا ٹی ایف آر گر رہا ہے، دوسرا کہ 2000 سے 2019 میں 90 لاکھ بچوں کا فیمیل فیٹیسائڈ ہوا ہے، تیسرا یہ کہ 2031 تک 19 کروڑ کے قریب، 20 کروڑ کے قریب 60 سال کے اوپر لوگ ہو جائیں گے۔ اب آپ بتاؤ ان کو کون کھلائے گا؟ تو بی جے پی آر ایس ایس ایک طے کر لی
ہم تو نہیں کھلائیں گے، مسلمان کو مار کھلائیں گے، بس مسلمان کا ڈر دکھاؤ، یہ دیش دروہی ہے، یہ گائے کو کاٹ کر کھانے والا ہے، یہ آتنکوادی ہے، اس کے مدرسے ٹیررزم کے سینٹر ہیں، یہ مولانا فلاں ہیں، یہ ملا ہے، اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، وہ نیا جنہ ہے۔ ارے تم کتنی گالیاں دو گے ہم کو، مگر یہ جو سچائی جو بیان کر رہا ہوں اس پر تو بات کرو، اس پر نہیں کریں گے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور بات موہن بھگوت صاحب نے کہی کہ نام نہاد اقلیتوں کو ڈرایا جاتا ہے، ہندوؤں سے ڈرایا جاتا ہے، یہ انہوں نے کہا اپنی تقریر میں۔ موہن بھگوت صاحب، ہم نام نہاد نہیں ہیں، بھارت کے آئین اور سمویدھان کے تحت آرٹیکل 30 کے تحت میں مائنورٹی آف انڈیا ہوں، میں آپ کے رحم و کرم پر بھارت میں نہیں رہ رہا ہوں۔ بھارت کا آئین جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس سمویدھان کی وجہ سے مجھے عزت ملتی ہے۔ میں تمہارے رحم و کرم پر یا بی جے پی آر ایس ایس کے رحم و کرم پر بھارت میں نہیں ہوں، میں سمویدھان ہم سب کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ نام نہاد مائنورٹی ہم نہیں ہیں۔ اچھا، پھر موہن بھگوت ایک اور بات بول دیے، کیونکہ سنگھ کو بڑی محبت لوگوں سے مل رہی ہے تو ہندو راشٹر اب سیریسلی دیکھا جائے گا۔ یاد رکھیے، ہندو راشٹر انڈین نیشنلزم کے خلاف ہے، ہندو راشٹر بھارت کے خلاف ہے، ہندو راشٹر جنگ آزادی میں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرا ان کے خوابوں کو چکنا چور کرنے کا نام ہے۔ ہندو راشٹر، اس کے خلاف امبیڈکر تھے، امبیڈکر کی تقریر، ان کے جملے سامنے ہیں۔ اور اب آپ پوچھیں گے کہ بھائی صاحب یہ آپ ہی کیوں بولتے موہن بھگوت کے بارے میں؟ تو آپ پوچھو نا ان لوگوں سے جن کو تم نے ووٹ دیا تھا۔ اویسی تو بی ٹیم ہے نا، تو ممتا بنرجی، ہم بنگال میں گئے تھے تو بی ٹیم ہو گئے۔ اب ممتا بنرجی بول رہی کہ نہیں، آر ایس ایس بہت اچھی ہے، موڈی اچھے ہیں، اویسی برا ہے۔ واہ، منم منم وکٹی ہو گئے۔ سمجھے آپ؟ ہاں، بی ٹیم کون ہے؟ یہ تو پوری ٹیم ہو گئی۔ بہن ممتا بنرجی نے، موڈی اچھے ہیں، ان کی پارٹی خراب ہے، آر ایس ایس دیش بھکت ہے۔ واہ، ممتا بنرجی نے تعریف کی، اور پھر ہم کو گالی دیتے ہیں۔ یہ سب جو گیان واپی، متھورا، کمل مولا مسجد، بابا بڈن کی درگاہ، یہ گاون صاحب کی مدرسہ بیدر میں، اڈوانی کی رتھ یاترا، ایودھیا، یہ سب کوئی آسمان سے آ کے شروع کیے تھے یا آر ایس ایس نے شروع کیا تھا اس کو؟ کیا ہم نہیں پڑھتے کہ بنچ آف تھاٹس کتاب کیا ہے، وی آر نیشن ہوڈ ڈیفائنڈ کیا ہے، دین دیال اپادھیائے نے کیا کہا تھا؟ کیا موہن بھگوت نے بھارت کے مسلمانوں کے تعلق سے نہیں کہا تھا کہ یہ چوری کا سامان ہے؟ آپ چوری کے سامان ہے؟ آپ چوری کے سامان ہے؟ زور سے بولو۔ انہوں بولے ہم چوری کے سامان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سامان نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ اور سنیے بھگوت صاحب، آپ کی آر ایس ایس اس دیش کی لڑائی میں آزادی میں حصہ نہیں لیا تھا، ہم لیے تھے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، مولوی علاء الدین طرباس خان، انگریزوں کے خلاف ہم نے کالا پانی کی سزاؤں کو جھیلا۔ مولوی علاء الدین کو جب کالا پانی لے کر گئے موہن بھگوت صاحب، انہوں نے ساورکر کی طرح معافی نامہ لکھ کر انگریزوں کو نہیں دیا تھا۔ اور کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں؟ اتر پردیش میں جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان ایک کھلی جیل میں زندگی گزار رہا ہے، کھلی جیل میں زندگی گزار رہا ہے۔ مدرسے کو ڈیمالش کر دو۔ گجرات میں کیا ہوا بتائیے؟ گجرات میں یہ کہا گیا کہ ڈانڈیا میں مسلمان جا کر پتھر پھینکے، تو وہاں کی پولیس نے
مسلمان نوجوانوں کو پکڑا, بیچ چورستے پر لائے, ایک پول سے باندھ کر پورا مجمع کھڑا ہوا ہے, قریب 300-400 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار میں بیٹھے ہیں, اور جیسے پولیس والا ایک مسلمان کے پیٹھ پر لٹ مارتا ہے, نعرے لگا رہے ہیں, پورے نعرے لگا رہے ہیں, روڈ پر لا کے ہم کو پیٹا جاتا ہے. یہ ہماری عزت ہے, یہ ہماری جان کی قیمت ہے. بولیے بھارت کے پردھان منتری, منہ تو کھولیے کہ کیا آپ گجرات سے آپ آتے ہیں, آپ کے پردیش میں جہاں پر آپ مکھیہ منتری تھے, وزیر اعلیٰ تھے, ایک مسلمان بچوں کو روڈ پر لا کر پولیس والے لٹ سے مارتے ہیں اور پورا مجمع تھالیاں مارتا ہے, سیٹی مارتا ہے. کیا میری عزت نہیں ہے؟ ویڈیوگرافی کی جاتی ہے, لٹ سے مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے. کیوں کورٹ کو رکھے؟ کورٹ کو بند کر دو آپ. کیوں پولیس کو رکھے؟ پولیس کو بھی ختم کر دو. جب آپ ہم کو روڈ پر لا کر مار رہے ہیں, ہماری بے عزتی کر رہے ہیں, اور پورے مجمع کے سامنے لوگ تھالی مار رہے ہیں, سیٹیاں مار رہے ہیں, اور میں بھی ٹیم ہوں, منہ نہیں کھولتا ان لوگوں کا جو تمہارا ووٹ لیتے ہیں. کیونکہ مار پڑ رہی ہے تو مسلمان کو, تم کو تو نہیں پڑ رہی ہے نا. مگر جب گجرات کا الیکشن آئے گا تو جب سب منہ کھول کے بولیں گے اویسی کو ووٹ مت دو, اسد سے دور رہو. ارے تم دور ہو سکتے ہو, مگر میں اس ملت مظلومہ سے کبھی دور ہونے والا نہیں ہوں. جس کسی پر ظلم ہوگا میں اس کے قریب رہوں گا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ میں امام حسین کے غلاموں کا غلام, ان کے غلاموں کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہوں. میں ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا. میں لڑوں گا جب تک زندگی اللہ باقی رکھے گا. یہ کوئی ظلم ہے یہ کہ اس طرح کا برتاؤ کہ روڈ پر لا کر لٹھوں سے مارا جا رہا ہے؟ یہ بھارت کی جمہوریت ہے, بھارت کا سمویدھان ہے, بھارت کا سیکولرزم ہے, رول آف لا ہے, فنڈامنٹل رائٹس ہیں. پھر کیا ہے بتاؤ؟ ایک روڈ کے کتے کی عزت ہے, مسلمان کی عزت نہیں ہے. تم روڈ پر لا کر سرے بازار مجھے پیٹتے ہو, مگر مارنے والوں مارو, یاد رکھو تم حضرت بلال کو نہیں جانتے. حضرت بلال کو بھی مکے کی سرزمین پر اس وقت کے تمہاری طرح ظالم لوگ حضرت بلال کے پیٹھ پر گرم گرم پتھر رکھ دیتے تھے, اور حضرت بلال پکار کر کہتے تھے احد احد احد. تم ہم کو مار رہے, ہم بھی احد احد کہیں گے. ارے وقت تمہارا ہے نا, ایک دن ہمارا بھی وقت آئے گا. مگر ہم تمہارا تیرے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں کریں گے. ہم ظلم کا جواب ظلم سے نہیں کریں گے. تمہارے پاس ستا ہے, تمہارے پاس طاقت ہے, تم طاقت میں ڈوب کر ظالم بن چکے ہو. تمہارے پاس اگر ستا ہوتی تو تم انصاف کرتے. اگر وہ بچے پتھر پھینکے تو تم ان کو جیل میں ڈالتے, کورٹ میں کیس چلاتے. مگر نہیں, پہلے پولیس اسٹیشن لے جا کر تم مارتے تھے تو تمہارا دل نہیں بھرا. اب تم نے کہا کہ نہیں, اب ہم روڈ پہ ماریں گے ملاؤں کو, ہم ان ملاؤں کو روڈ پہ ماریں گے, ان کی بے عزتی کریں گے. اور دیکھو 133 کروڑ کے بھارت دیش میں, جس میں 20 کروڑ مسلمان بنتے ہیں, ایک روڈ کے چلنے والے کتے سے کم عزت ایک مسلمان کی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کیا کریں گے, کیسا اس کا جواب دیں گے. میں آپ سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں, تشدد کا جواب تشدد سے نہیں ہوگا, وائلنس کا جواب وائلنس سے نہیں, ظلم کا جواب ظلم سے نہیں, ظلم کا جواب اتحاد سے, ظلم کا جواب سیاسی طاقت سے, ظلم کا جواب جمہوریت کو مضبوط کر کے, ظلم کا جواب رول آف لا کو مضبوط کر کے. اور ظلم دیکھ کر اپنے حوصلوں کو پست ہونے مت دو. حضرت بلال کو یاد رکھو, حضرت عمار بن یاسر کی قربانی کو یاد رکھو,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی کی قربانی کو یاد رکھو. حاملہ تھی ہبار بن اسود، اونٹ پر تھی ہماری شہزادی، مارا، حمل ساکت ہو گیا، اس کے بعد انتقال کر گئی. یاد رکھو مسلمانوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہمارے دیش میں ہو رہا ہے. اور پھر ایک اور جگہ پر موہن بھگوت بولیں گے میں وہ پوائنٹ اٹھایا تھا اس کا جواب نہیں دیے، وہ بھی جواب دے دے کے ختم کریں گے ان کو. نہیں تو انہوں بولیں گے نہیں میں ایسا بولا تھا، وہ اسی بھول گئے ہونا بول کے. اچھا ہاں اب ایک بات، اب ایک بات آپ کو معلوم، مسلمان اگر 1000 بچے پیدا کر رہا، بیٹے، کتنی بیٹیاں پیدا ہو رہے اس کو؟ 943. 1000 بچے بیٹے ہوئے تو بیٹیاں کتنے؟ 943. اب موہن بھگوت صاحب ہمارے کو یہ بولو، آپ ہندو بھائی ہمارے 1000 بیٹوں کو پیدا کر رہے تو خالی 913 بیٹیاں پیدا ہو رہے ان کو. آپ کو، ہم کو 943، ان کو 913. اس پہ نہیں بولیں گے بھگوت صاحب؟ منہ میں دہی جم جاتی ان کے. یعنی ہر چیز کا ریکارڈ ڈیٹا ہمارے پاس ہے، گورنمنٹ کا، میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے. حیرت کی بات یہ ہے. اور پھر مدرسوں کے پیچھے پڑ گئے. اچھا وہ ایران میں وہ ملک میں ہو رہا ان کا جھگڑا، ان ہم سے پوچھ رہے ایران میں ہو رہا سو کیا بولتے آپ؟ ایران میرے باپ کا ملک نہیں ہے، ہندوستان میرے باپ کا ملک ہے. اس لیے ہے کیونکہ ابا آدم جب دنیا میں آئے تو یہیں قدم رکھے تھے. ہمارے باپ کا ملک ہے. بھارت کی بات کر رہے ہیں، ایران میں دیکھو بالا کاٹ لے رہے، ارے کچھ بھی کر لے رہے بھائی، یہاں برقع پہننے نہیں دے رہے نا میرے بیٹیوں کو، وہاں ان کو جو کرنا ہے کر رہے. یہاں پہ ہمارے کو برقع پہننے دو، حجاب پہننے دو، نقاب پہنو. نہیں، آپ نہیں پہن سکتے. کیوں نہیں پہن سکتے بھائی؟ ارے کیا ہوئے اسی صاحب، کیا آپ کی مہیلائیں ترقی نہیں کریں گی؟ مساوات، ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، لوگوں کا خون چوس کے اور مساوات کی بات کرتے ہو. وہ بچی پہننا چاہ رہی، آپ کو کیا تکلیف؟ نہیں ایران میں، ارے ایران میں ہو رہا تو میں کیا کروں نا بھائی؟ آپ ایران کے چبار پورٹ میں پیسے کیوں لگا رہے؟ پھر آپ ایران سے تو دیکھ لو، آپ ایران میں ہو رہا ایران جواب دیں گا، بھارت میں جو ہو رہا اس کا جواب کون دیں گے؟ نہیں، کچھ نہیں بولیں گے. نہیں انہوں بالا کاٹ لیا. ارے بھائی بالا کاٹنے دو، کچھ بھی کرنے دو. میری بیٹی حجاب پہننا چاہ رہی کرناٹکا میں، آپ کو تکلیف کیا ہو رہی؟ آپ نے ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کر دیا. آج ستا آپ کے پاس ہے تو آپ روڈ پر لا کر لٹھے مار رہے ہیں. برقع نہیں پہننا، مدرسوں کو توڑ دینا، ہاں، اور پھر نہیں پتھر پھینکے تو گھر کو توڑ دینا. پھر کورٹ کس لیے ہے؟ پھر یاد رکھیے اقتدار، ستا ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی. اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی، سمجھا کہ اقتدار میرے پاس تھا، ختم ہو گیا اندرا گاندھی کے پاس سے اقتدار. نہرو پہلے پردھان منتری تھے، نہیں رہے، اقتدار ختم ہو گیا. راجیو گاندھی تھے، اقتدار نہیں رہا. نرسمہا راؤ تھا، اقتدار نہیں رہا. ارے اقتدار کسی کے پاس نہیں رہتا، یاد رکھو. آج تمہارے پاس اقتدار ہے تو انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو. مگر آپ انصاف نہیں کرنا چاہتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی پیغام آپ کو دینا تھا کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. یاد رکھیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. یاد رکھو میری اس بات کو، جب تک دنیا میں ایک کلمہ گو رہے گا دنیا باقی رہے گی. جب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا دنیا بھی نہیں رہے گی. تو آپ سے میری اپیل ہے کہ کل کے جلوس میں ذرا وضو کر کے جائیے، صبح فجر پڑھو،
सिगरेट, गुटखा, शराब सब छोड़ो, अमन को मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।